احباب گرامی، ہم نے پچھلی آیات میں اس بات کو ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ کی صفت فاطر اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہی اللہ ہے جو بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور کافروں کا جو انداز، جو رویہ اور ان کا جو مزاج ہے وہ شرک والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اس مقام پر جب سورہ فاطر کا دوسرا رکوع شروع کیا تو ہم نے وہاں ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوا کے ذریعے بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچاتا ہے اور مردہ زمین کے اوپر پانی کی پھوار نازل کر کے اسے زندہ کر کے مختلف قسم کی اجناس نکالتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ جیسے مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، اللہ تمہیں بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر ہم نے پچھلے رکوع میں یہ بات بھی پڑھی کہ لوگوں، اللہ کے ہاں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، سایہ اور لو برابر نہیں ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ اس نے کھارے اور میٹھے پانی کے دو سمندر اکٹھے چلائے ہیں، وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اللہ دن کے اجالے پر کالی رات کی چادر کو حاوی کر دیتا ہے، اور کالی رات کی چادر میں سے اس اندھیرے کو پھاڑ کر اللہ دن کا اجالا لے آتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے۔ جب اس قدر نشانیاں اللہ رب العالمین کی معلوم ہو گئیں تو حق یہ ہے کہ تم سارے کے سارے اس بات کو جان لو کہ تم اسی کے در کے فقیر ہو، تم اسی کے محتاج ہو، اور وہ ایک اکیلا غنی ہے، سب کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین کی اتنی زیادہ وضاحت کے بعد بھی، معرفت الہی کے بعد بھی سارے لوگ ایمان لے آئیں۔ لوگوں میں مختلف طبقات ہوتے ہیں، کیونکہ زمین کے اوپر بارش برستی ہے لیکن زمین، ساری زمین پھل نہیں نکالتی، وہی زمین پھل نکالتی ہے جس کے اندر رویدگی ہوتی ہے، جس کے اندر قوت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ سے انہی نشانیوں کا کچھ ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ پورے قرآن میں اس مثال کو ایک مرتبہ ذکر کیا گیا جو ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے الم تعلم، الم تارا ای الم تعلم، معنی یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کی خبر نہیں؟ پھر اس کے بھی آگے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں نہیں یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ یہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی شخص کو مطلع کرنا مقصود ہو کہ تم اس بات کا مشاہدہ بڑی مرتبہ کر چکے ہو کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، تم نے بڑی مرتبہ اس کو دیکھا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ آسمان سے بارش کون نازل کر رہا ہے؟ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہ ذرا غور تو کرو کہ تمہارے سامنے آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوا، اور کیا تم نے اس کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دونوں معنی قریب قریب ہیں، لیکن اگر بندہ تھوڑا سا اس کے اوپر تدبر کرے تو اس میں فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین بندے کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ آسمان سے جو پانی نازل ہو رہا ہے اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اور دوسرا معنی یہ بتلاتا ہے کہ تم بے خبر تھے کہ آسمان سے پانی کون نازل کر رہا ہے، اللہ نے تمہیں خبر دی کہ وہ اللہ نازل کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔
اب وہ آسمان سے جب پانی نازل ہوا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کے مختلف پھل اس میں سے نکال دیے۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، فضا ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، لیکن اسی پانی اسی زمین میں سے اللہ رب العالمین ہر پتے کی رنگت کو اور اس کی حیت کو مختلف بناتا ہے، پھر ہر درخت کے مختلف پتوں کا وہ جاننے والا ہے، پھر ہر پتے کے مختلف رنگوں کو وہ جاننے والا ہے، بنانے والا بھی وہ ہے، اور پھر مختلف حیت کے پتوں کے اندر سے رنگ برنگے پھول اور پھل بنانے والا وہ ہے، اور پھر ہر پھل کی بے شمار اقسام بنانے والا وہ ہے، اور ہر ایک کے اندر مختلف ذائقے رکھنے والا وہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک طرح کے پانی میں سے اللہ رب العالمین نے اس قدر مختلف چیزیں پیدا کر دیں؟ اگر اب بھی تم اللہ پہ ایمان نہ لاؤ اور یہ کہو کہ سورج جو ہے وہ ایک بگ بینگ کا نتیجہ ہے، سورج کروڑوں سال سے ایک مقرر وقت پر آتا ہے، مقرر وقت پہ وہ غروب ہو جاتا ہے، چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے اپنے انداز ہیں، رات اور دن کے اوقات اللہ نے مقرر کیے ہیں، سورج اللہ رب العالمین کے حکم سے گرمی برسا رہا ہے، اور کھارا اور میٹھا پانی آپس میں مل نہیں رہا، اندھیرے اور روشنی میں فرق ہے، آگ اور پانی کے اندر اللہ نے تمیز رکھی ہے، پھر ایک طرح کے پانی سے اللہ نے مختلف اقسام کے پھل پیدا کر دیے ہیں۔ کیا ان ساری باتوں کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ اور یہاں پر جو بڑا دقیق نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا کہ انزلہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے نازل کیا، یہ غائب کا صیغہ ہے، اس کو غائب کہتے ہیں کہ فاعل اس کا واضح نہیں ہے کہ کس نے نازل کیا۔ پیچھے اللہ نے بات کی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اگر صرف انزلہ کے لفظ پر آپ غور کرو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ آگے جمع کا صیغہ لا رہے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اس پانی کا نازل کرنے والا اللہ، پھر اس پانی کو جو اس کے ذریعے سے جو پھل نکلتے ہیں ان کا نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں انزلہ واحد ہے، فَأَخْرَجْنَا جمع ہے۔ ان دونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں التفات، یعنی اچانک سے کلام کا رخ موڑنا تاکہ سننے والے کے کان اور ٹھٹک جائیں کہ یہ بات کون کر رہا ہے، یہ بات کس کی طرف سے آ رہی ہے، کہ اچانک سے کلام کا رخ موڑا جا رہا ہے، اور وہی اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، وہی اللہ اسی زمین میں سے مختلف قسم کے پھل، پھر اس میں مختلف ذائقے، پھر ان کے مختلف رنگ، پھر ہر پھول کی کئی اقسام، اور پھر ان اقسام میں خوشبوئیں اور اس میں ذائقے، یہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے کہ وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تمہارے جھوٹے معبود تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر ان کے رزق میں سے کوئی چیز لے جائے تو وہ واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی ہے، اور کس قدر کمزور ہے جس کے ساتھ مانگا جا رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف غور کرو، یہ وہ مثال ہے جو قرآن کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ کہیں نہیں بیان ہوئی۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، صرف اللہ رب العالمین نے پانیوں کے اندر دن اور رات کے اندر مثالیں نہیں رکھی، بلکہ آپ ایک ایک قدم کے اوپر غور کرتے چلو، اللہ کی قسم ہر جگہ پر اللہ نے مثالیں رکھی۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ الملک کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو آسمان کی طرف غور کر، تجھے آسمان کے اندر کوئی عیب کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، اور اگر تجھے آسمان دور پڑتا ہے تو آسمان کا جائزہ قریب سے نہیں لے سکتا، تو پھر اس زمین کے اوپر غور کر کہ ہم نے زمین کے اندر ہی بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں، کہیں یہ ریتلی ہے، کہیں یہ پتھریلی ہے، کہیں پہاڑی سلسلے ہیں، اور کہیں پر میدانی علاقے ہیں، اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس میں خزانے دفن کر دیے ہیں، اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے رنگا رنگ پتھر رکھے ہیں۔ ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَد، پہاڑوں کے اندر جدد ہیں، جدد جداتن کی جمع ہوتی ہے، عام طور پہ جداتن کہا جاتا ہے، آپ نے زیبرے کے اوپر دھاریاں دیکھی ہوں گی، اس کے اندر کالے اور سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، یا جو خچر ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، ان کا جسم بھی لش پش کر رہا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں جدد کہتے ہیں یا جدہ کہتے ہیں۔
معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جس نے پہاڑوں کے اندر مختلف قسم کی گھاٹیاں بنائی ہیں، پہاڑوں کے اوپر چلنے کے لیے مختلف راستے بنائے ہیں۔ قدرتی طور پہ پہاڑوں کے اوپر راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان راستوں کو اگر تم غور کرو تو بیغن کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو بالکل سفید ہیں، جیسے برفانی علاقوں کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر سفید پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، یا ان کی چوٹیاں سفید ہیں اور نیچے سے وہ کالے سیاہ ہیں، یا نیچے سے وہ کالے ہیں اور اوپر سے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہ کسی اور رنگ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بیغن سفید کلر کے پہاڑ ہیں، وحمر اور سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں۔ جیسے یہ کلر کا ہار کی طرف آپ جائیں، کھیوڑا کی طرف جائیں تو وہاں پر سرخ رنگ کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر میرا بھائی کئی اقسام ہیں، کہیں پر اللہ رب العالمین نے نمک کے پہاڑ رکھے ہیں، کہیں پر سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں، کہیں پر مٹی کے پہاڑ ہیں، کہیں پر ریت کے پہاڑ ہیں، کہیں پر بھربری مٹی کے پہاڑ ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کے اندر ہر ایک کے اندر ٹیلے، وادیاں اور گھاٹیاں بنائی ہیں، پھر ہر ایک کا کلر بھی مختلف رکھا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا مختلف الوانھا، ہر ایک کا رنگ بھی اللہ نے مختلف رکھا، وغرابیب سود، اور پھر کچھ پہاڑ اللہ نے ایسے بنائے جو انتہائی سیاہ ہیں، جیسے پتھروں کو پیس کر ہم سرما بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر بعض اہل علم نے یہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ دراصل اللہ رب العالمین نے یہ مثالیں اس لیے بیان کی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو یہ انسان کی اپنی مثال بھی ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی سے رزق پیدا ہوا، انسان نے وہ کھایا۔ اب جب اس نے کھایا تو اس کے اندر ایک نطفہ بنا، اس نطفے سے اللہ نے اس کو اولاد عطا کی۔ والدین، ماں اور باپ، بچہ ان کی شکل پر گیا لیکن اس کا رنگ باپ کے رنگ کے ساتھ بھی نہیں ملتا اور ماں کے رنگ کے ساتھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے ایک کمبینیشن کر کے ایک نیا رنگ اس بچے کو دیا۔ پھر فنگر پرنٹ کسی کے نہیں ملتے، اور پھر اس سے آگے بڑھیے اللہ نے نسلیں چلائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر مختلف رنگوں کے انسان پیدا کر دیے۔ کسی کا گندمی رنگ ہے، کسی کا لال رنگ ہے، کسی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ اور پھر اللہ نے بالوں کے اندر مختلف قسم کے رنگ رکھ دیے، کوئی سیاہ بالوں والا ہے، کسی کے بال گھنگریالے ہیں، کسی کے بالکل سیدھے ہیں، کسی کے لال بال ہیں، کسی کے براؤن بال ہیں۔ ان ساری مثالوں کے اوپر سے اللہ واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ سارا کام، اتنی کاریگری، اتنی زیادہ حکمت کے ساتھ چلانا اور یہ احکامات نازل کرنا، یہ ایک اس الہ کا کام ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ توحید کے بہت بڑے دلائل ہیں، اگر بندہ ان کو سمجھے۔ اللہ